اچھا سر، عوام جو ہوتی ہے وہ تو مسجد سے، ممبروں سے، سوشل میڈیا سے، انہی جگہوں سے نا دین سیکھے گی، انہی علماء سے جو سامنے ہوں گے. جب اس طرح نااہل لوگ سامنے بیٹھ کے بیان کریں گے تو پھر عوام کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کہاں جائے، کس سے سیکھے، کس سے؟ دیکھیں، عوام کے لیے وہ طبقہ عوام کا جو خود صلاحیت نہیں رکھتی ہے کہ تحقیق کریں. اگر یہ ایسی جو عوام ہے، بھائی دیکھو ایک حدیث صحیح ہے، ایک عوام کو لا کے بٹھا دو، 100 کتابیں سامنے رکھ دو، وہ نہیں بتا سکتی حدیث صحیح ہے. کیونکہ کسی حدیث کو صحیح چیک کرنے کے لیے ماخذ کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے اندر فن حدیث جاننے والا، قابل شخص فن حدیث جاننے والا، اس میں بھی 80% لوگ ہیں جو حدیث کی صحیح ہونے کو نہیں بیان کر سکتے. پاکستان کی بلا ہے، ہم علمی ہیں یہاں پر. اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کسی کے سامنے حدیث رکھیں گے نا، آپ بولو یار یہ حدیث صحیح ہے، مجھے بتا اس کا ماخذ کیا ہے، اس کی صحت کا. وہ آپ کو اس کی سند پڑھے گا، سند کے راویوں کی تحقیق کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، یار یہ سارے راوی صحیح ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں، علماء نے لکھا، ان کے اندر اتصال بھی ہے، سند منقطع بھی نہیں، اس لیے حدیث صحیح ہے. بس یہاں سٹاپ کریں گے. یہاں حدیث صحیح تھوڑی ہوتی، یہ تو سند صحیح ہوئی ہے. اس کے متن پہ آبجیکشن کس نے کی ہے بھی ہے یا نہیں ہے، یہ الگ اسٹیپ ہے. پھر حدیث سے سند دیکھنی ہے، پھر اس کا متن دیکھنا ہے. یہ دو الگ فن ہے. اس لیے ہمارے یہاں بہت سی حدیثیں صحیح سند کے نام پہ چلتے، متن اس کا باطل ہوتا ہے بالکل، اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہوتا بالکل. یہ دو الگ فن ہے. یہ الگ کتابوں سے ملتی ہے بحث، یہ الگ کتابوں سے ملتی ہے بحث. جیسے مشہور حدیث ہمارے یہاں چلتی ہے، عمار تو جنت کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلائیں گے. یہ لفظ اللہ کے نبی کے ہیں ہی نہیں ہے، چاہے بخاری کی. امام بخاری آپ کو پتہ ہے یہ جو لفظ ہے نا، عمار تو جنت کی طرف بلائے گا دوزخ، یہ لفظ جہاں دیکھتا تھا اس کو مٹا دیتا تھا، کہا یہ نبی کے لفظ نہیں. ہوا یہ کہ امام بخاری نے جو کتاب لکھی اس میں بھی یہ لفظ نہیں ڈالے تھے، اس نے یہ بعد میں ایڈ کیا. مدرج، شرارت کی کسی نے یہ لفظ ایڈ کر دیے تھے. اس کو شروع سے محدثین لکھتے آئے ہیں کہ امام بخاری نے جو لکھی تھی کتاب اس میں یہ لفظ نہیں تھے، یہ ایڈیشن ہوئے ہیں لفظ کے. ابن حجر عسقلانی کو پڑھ لیں، دیگر علماء کو پڑھ لیں، تو کہنے کا مطلب حدیث تو سند میں تو صحیح ہے لیکن متن میں وہ لفظ ہیں جو باطل ہیں. اب انف نالج نہیں ہوگا آپ کے پاس تو آپ تو حدیث پڑھ کے لوگوں کو بیان کرتے پھریں گے. اس کو اللہ کے نبی کا فرمان بولیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت بھی کریں گے. ایسے ہی ہے، وہ گناہ الگ، پھر ان لفظوں سے نتائج نکالیں گے، وہ غلط. گمراہی یوں ہی پھیلتی. تو گمراہی ہمیشہ جہالت ایک اس کی جہالت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بالکل علم نہ ہو، کم علمی بھی جہالت ہوتی ہے. اور مشہور ہے نیم حکیم خطرہ جان، اور نیم ملا خطرہ ایمان. یہ بات بالکل ٹھیک، انف نالج ہونا چاہیے، ورنہ انسان ٹھوکریں کھاتا ہے. ورنہ آپ بنیاد مضبوط کریں. یعنی جیسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی میری تقلید نہیں کرتا. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس کا ذہن ہی اتنا بناتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ یار میرے پاس بھی جو تحقیق میں نقطہ ثابت ہے میں وہ بات کر رہا ہوں. ممکن ہے اگلے سال میرا وہی نقطہ خود بدلا ہوا ہو. وہ کبھی بھی جزمی صورت کے اندر تقلید کر کے میرا پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ یار اس سے اچھی تحقیق بھی مجھے کہیں مل گئی تو میں وہ نقطہ نظر اختیار کر لوں. سر آپ نے تقلید کی ابھی بات کی جی، کہ اہل حدیث طبقہ جو ہے ہمارے وہ تقلید کا بالکل قائل نہیں. ہاں، کسی بھی چیز کے اندر فقہ ہو، کسی بھی چیز ہو، وہ کہتے ہیں تقلید کرنا حرام ہے. تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا کیا غلط؟ یار دیکھیں، میں اصلاحی حوالے سے باتیں کروں گا، نہ میرا مزاج ہے کہ میں تنقیدیں کروں لوگوں کے اوپر، گالم گلوچ کروں. ایسی بات تقلید کا جو مدعا ہے نا وہ صحیح طریقے سے سمجھایا ہی نہیں جاتا. یعنی تقلید کی ایسی ڈیفینیشن کر دی جاتی ہے کہ جس کے اوپر انطباقات آپ نہیں کر سکتے ہیں، لوگ کنونس نہیں ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے شاید قرآن سنت الگ بات کرے، عالم ایک الگ بات کرے تو عالم کو ترجیح دینا تقلید. ایسی بات نہیں ہے. ایکسپرٹس کی رائے کو، ایکسپرٹ اوپینین کو ویلیو دینے کا نام تقلید ہے. اہل حدیث ہمارے یہاں ہمارے بھائی جو ہیں تقلید کے اندر سب سے زیادہ تقلید خود کرتا ہے. بڑی وثوق سے بات کر، فن حدیث پورا تقلید ہے. اندھی تقلید کا نام فن حدیث ہے. دیکھو فن حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث آپ کے پاس آئی، اچھا حدیث کے اندر سند کیا ہے؟ آپ بولیں گے سند ہے حدثنا فلاں بن فلاں، حدثنا فلاں 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 فلاں. 8-10 بندے آ گئے، آپ اسے بولو حدیث کی سند صحیح ہے مجھے بتائیں. وہ حدیث کی سند کتابیں کھولیں گے، کتاب کھول کے بولیں گے امام بخاری نے کہا یہ بندہ ثقہ ہے، امام بخاری نے کہا یہ بندہ ٹھیک نہیں، امام بخاری نے فلاں نے کہا، یحییٰ بن معین نے کہا وہ بندہ ٹھیک ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں. اس پہ قرآن سنت کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ بتائیں آپ. ایک بندہ ٹھیک ہے، بندہ ٹھیک، صرف ایک عالم پر اعتماد کر کے آپ راوی کو ثقہ کہتے ہو، ثقہ کہہ کے حدیث کو صحیح کہتے ہو.
تو حدیث کو صحیح کہنے سے پہلے بھی آپ کو اندھی تقلید کرنی پڑتی ہے محدثین کی. حدیث کو صحیح کہنے سے پہلے بھی تقلید ہی تو کرنی پڑتی ہے. وہ ایکسپرٹس تھے, ان کی بات کو ماننا پڑتا ہے, لیکن ان کی بات کے اوپر کوئی قرآن حدیث کی دلیل ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کسی ایک راوی سے متعلق اگر کسی نے, امام بخاری نے کہا یار یہ بندہ منکر الحدیث ہے, ایک مثال ہے, اس پر کیا ثبوت ہے؟ وہ نام منکر الحدیث ہو, ایک مثال ہے, تو اس کی ساری صحیح حدیثوں کو آپ ٹھکرا دیتے ہو نا. لیکن اس عالم کے ایک جملے کو ویلیو دیا آپ نے, اس لیے وہ قابل اعتماد تھا دین کے اندر. حدیث کو صحیح کہنے سے پہلے اسٹیپ راویوں کی جو چھان پھڑک ہے, یہ اندھی تقلید ہے, یاد رکھنا, اندھی تقلید. اس سے زیادہ اندھی تقلید کچھ نہیں ہوتی. اب میں اندھی تقلید کر کے حدیث کو صحیح بولوں, پھر صحیح کہہ کے میں بولوں تقلید حرام ہے, ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ تقلید کا کیا مفہوم ہے, ہم کنونس ہی صحیح نہیں کر پائے, لوگ نہیں کر پاتے, ورنہ تقلید کے بغیر چارہ ہی نہیں. ایکسپرٹس کے بغیر آپ حل ہی نہیں, حدیث کو حل ہی نہیں کر سکتے, حدیث کے متن کو حل نہیں کر سکتے. 50 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ اس حدیث سے استدلال کرو گے, جس وقت میں بتاؤں گا آپ کو اس کے متن کے اندر اعتراض کیا, پھر کان کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. پھر آپ بولو یار میرا تو دھیان ہی نہیں گیا اس طرف, میرا تو دھیان ہی نہیں گیا اس طرف. اس کا مطلب ایکسپرٹس کے بغیر آپ جب اس فن میں گھستے ہیں ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. بخاری کی مشہور حدیث ہے, بخاری کی مشہور حدیث ہے, جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا, اب چونکہ آسمانوں پہ پیدا کیا گیا وہ اللہ جانے, تو آپ کا مبارک قد اس وقت 60 گز تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دنیا میں زندگی شروع ہوئی. اچھا, اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں, پھر آدم علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ 60 ہاتھ جو قد تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا, کم ہوتا چلا گیا. اب صورتحال یہ ہے جو ہمارے قدوں کی رہ گئی. یہ صحیح حدیث ہے, امام بخاری لے کر آئے ہیں. 500 لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, صحیح حدیث کر رہے ہیں نا سر. اس لیے ایکسپرٹ اوپینین آپ نے ویلیو نہیں دی, آپ کو تقلید سمجھ ہی نہیں آئی تھی. ٹھوکرے کھاتے پھرو گے, ساری زندگی گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے, اور اپنے تائیں مرتے دم تک سوچ رہے ہوگے میں صحیح حدیثوں پر عمل کرنے والا ہوں. یہ تو مرو گے, آنکھیں کھلیں گی جس وقت سامنے فرشتے ہوں گے. ایک مثال دے رہا ہوں, پھر راز کھل گیا آپ لوگوں کے, پھر لگ پتہ جائے گا. آپ نے ایکسپرٹس کو ویلیو نہیں دی, اس لیے کہ حدیث کا متن آبجیکشن ہے. یہ راوی نے اپنی بات کر دی اور بعد میں ایسی مکس اپ ہو گئی تھی کہ لوگوں نے اس کو حدیث بنا کے پیش کر دیا تھا. علماء منع کرتے آئے ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ حدیث کے اندر لفظ پتہ کیا ہے, آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا آپ کا مبارک قد بڑا تھا. یہ آسمانی بات ہے, ممکن ہے بڑا, اس میں کوئی قرآن حدیث کے خلاف بات نہیں. لیکن اگلا جو جملہ آیا نا کہ آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے کے بعد قد لمبے ہی ہوتے تھے, آہستہ آہستہ وہ قد چھوٹے ہوئے. اب یہ صورتحال, یہ راوی نے خود سمجھ کے ایک بات کر دی تھی. یعنی اس نے یہ سنا نا آدم علیہ السلام کا قد لمبا تھا, ہمارا تو چھوٹا ہے, تو اس نے خود نتیجہ نکال لیا. اس کا مطلب آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا چلا گیا ہوگا. اب یہ 5-6 فٹ رہ گیا. اس پر شروع سے علماء آبجیکشن کرتے آئے ہیں. عقلی, نقلی, شرعی لحاظ سے کچھ ثابت نہیں ہے. یہ حدیث سند میں صحیح ہے, اس کا متن آبجیکشنیبل ہے, باطل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے, اچھا 60 ہاتھ پتہ ہے کتنا بنتا ہے, ایک ہاتھ اتنا ہوتا تھا, 1.5 سے 2 فٹ کے قریب. 60 ہاتھ کا کیا مطلب ہوا, 110-120 فٹ. یہ جو کمرے کی چھت ہے نا تقریباً 10 فٹ 12 فٹ کی ہوتی ہے نارملی. 110-20 فٹ کتنا بنتا ہے آپ کو پتہ ہے, 8-10 منزلہ بلڈنگ, اتنا بڑا قد تھا. اچھا سوال یہ, اگر قد اتنا بڑا ہو, 10 منزلہ جتنا, اتنا بڑا اگر انسانوں کا قد ہو, تو درخت جو ہیں وہ تو اتنے ہی ہوں گے نا جتنے ہیں, یا درخت بھی اس حساب سے اتنے لمبے ہوتے ہوں گے. تو اس زمانے میں وہ پھل یوں توڑتے تھے یا یوں جھک کے نیچے توڑتے تھے؟ کچھ ثبوت اس کا نہیں ہے. پھر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا, کہا کہ راوی کی اپنی بات تھی, وہ بیچارہ کر گیا تو لوگوں نے حدیث ہی سمجھ لی. پھر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا ہزاروں سال پہلے کی بستیاں جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا, وہ بستیاں آج بھی موجود ہیں, جا کے دیکھ لو. اگر 100 فٹ لمبے قد ہوں تو کمرہ کتنا لمبا ہونا چاہیے, کمرہ کم سے کم 130-40 فٹ کا ہونا چاہیے نا بھائی, زیادہ ہی ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ ایسے ہی نارمل ہی ہے. یہ موئنجو دڑو ہمارے یہاں ہے, کہ اس کی تاریخ کتنی پرانی, آپ میں سے کسی کی نالج ہے؟ 4000 سال پرانی. جا کے دیکھ لو, یہی ہے نارملی رہن سہن کی جو چیزیں ہوتی ہیں. پھر ابن حجر عسقلانی نے بھی کہا کہ اس متن پہ آبجیکشن ہے, یہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہو سکتی. تو کہنے کا مقصد آپ کو کیا ہے, اگر ایکسپرٹس کو ویلیو آپ نے نہیں دی ہے, صحیح حدیثیں پھر کرتے رہو, حدیث صحیح سند متن دونوں دیکھ کے ہو. تو تقلید کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ایکسپرٹس کو ویلیو دینی ہے آپ نے.
فقہ کے اندر بھی ایکسپرٹس کو ویلیو دینی ہے آپ نے، ایکسپرٹس کو پڑھیں. امام ابو حنیفہ ایکسپرٹ ہیں، امام شافعی ایکسپرٹ ہیں، مالک حنبل ایکسپرٹس ہیں، بعد میں آنے والے بڑے بڑے محققین ایکسپرٹس ہیں. اسی طرح فن حدیث کے اندر ایکسپرٹس ہیں، سند کے ایکسپرٹس ہیں، متن کے ایکسپرٹس ہیں. آپ نے ان کو ویلیو نہیں دی، خود مجتہد بن کے گھس گئے، پھر وہی ہوگا جو ہمارے یہاں آج سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے. اچھا سر، آپ فرما رہے کہ ایکسپرٹس کو پڑھنا چاہیے، ان کا اوپینین ماننا چاہیے. تو ایکسپرٹس میں بھی تو آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں نا، جیسے امام شافعی، امام اعظم دونوں ایکسپرٹ ہیں، لیکن دونوں کے اختلافات بھی ہمیں ملتے ہیں. تو کون سے ایکسپرٹس کو مانیں؟ کیونکہ قرآن حدیث تو کسی کے ایک کے حق میں بھی نازل نہیں ہوا، تو ہم کس کو؟ وہ ایکسپرٹ سے اختلاف تو ہماری طبعی تقاضا ہے. یاد رکھنا دین فطرت ہے یا نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کو الگ بنایا، سوچ الگ بنائی، دماغ الگ بنایا، حافظہ الگ بنایا، فہم کا انداز الگ ہے، تفہیم کا انداز الگ ہے، سوچ کا انداز الگ ہے، ذائقے الگ ہے، پسند سب کی الگ ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ دین ایسا ہوتا کہ ذہن کے اختلاف کے باوجود بھی آپ کو گنجائش پیدا نہ ہو رہی ہوتی؟ تو دین ہمارا فطرتی دین ہی نہ ہوتا. ہر انسان الگ، ہر انسان کا دماغ الگ، سوچ الگ، سمجھنے کی صلاحیت الگ. اس لیے ہمارے دین میں اجتہاد کی راہ کو وسیع کیا گیا. دیکھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ٹرین کیسے کیا. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا، چلا گیا، سفر میں تھا. اچھا سفر کے اندر کیا ہوا؟ پانی نہیں ملا، ان کو نماز پڑھنی تھی. یہ صحیح حدیث ہے. نماز پڑھنی تھی تو انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی وہ آگے گئے نا، ابھی وہ نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا کہ ان کو پانی مل گیا. تو وہ دونوں آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، یار ہم نے تیمم کر کے نماز تو پڑھ لی، لیکن اب پانی ہمیں مل گیا اور وقت بھی ہے ابھی نماز کا، یعنی اسی نماز کا وقت ہے. اب ہم کیا کریں؟ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں یا جو تیمم کر کے میں نے نماز پڑھ لی تھی انف ہے، وہی ہو گئی. تو ان دونوں نے قرآن سنت میں غور کرنا شروع کر دیا. تو ایک صحابی کہتے ہیں یار مجھے قرآن سنت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تیمم کر کے جو میں نے نماز پڑھ لی وہی میری ہو گئی، مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت لگ نہیں رہی. دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے کہا یار مجھے قرآن سنت سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، لیکن میں پانی پر قادر ہو چکا ہوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے مجھے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. اس نے پڑھ لی، اس نے نہیں پڑھی. قرآن کی فہم سے دونوں کے نقطے الگ ہوئے. حدیث ہے دونوں صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا واقعہ بتایا میرا نقطہ نظر یہ بنا، اس کا نقطہ نظر یہ بنا، میں نے نماز ریپیٹ نہیں کی تھی، اس نے نماز ریپیٹ کر دی. تاریخی جملہ میرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ادا کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز ریپیٹ نہیں کی، فرمایا اصبت السنہ، تو نے سنت پا لی. جس نے ریپیٹ کر دی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تجھے 2 نمازوں کا ثواب دے دیا. دیکھو دونوں کا بالکل الگ نقطہ ہے، مشرق مغرب کا فرق تھا نا. ایک نے ریپیٹ نہیں کی، کہہ رہا ہے میرے نزدیک نے ریپیٹ کی ضرورت نہیں، دوسرا کہہ رہا ہے ریپیٹ کی ضروری ہے. لیکن دونوں کو ٹھیک رکھا. فہم کے اختلافات میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے حکم شریک ہے. ہم دیکھیں گے اقوام من حیث الدلیل قول کون سا ہے، کون سی بات قرآن سنت کے زیادہ مطابق ہے، اس پر عمل کریں. اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ بھائی ہیں جواد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک 2 مسئلوں میں مثلاً مسئلہ نمبر A وہ لگ رہا ہو قرآن سنت کے زیادہ مطابق ہے، مجھے مسئلہ B لگ رہا ہو زیادہ قرآن سنت. اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے اجتہاد میں ہمارے دین نے وسعت رکھی ہے، اس میں لڑنے کی لڑائی تھوڑی ہوتی ہے. سر اس کا مطلب تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر اجتہادی مسائل کے اندر بھی اگر ہم فرقے والی صورت پیدا کر دیں کہ میں ٹھیک تو غلط، تو کیا یہ بھی اسی وعید میں چلا جائے گا اس طریقے سے؟ بالکل چلا جائے. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ ہے، ایک گروہ رفع الیدین کر رہا ہے، اس بنیاد پر آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ غلط کر رہا ہے، گمراہ ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، یہ چیز پھر فرقہ واریت میں جائے گی، کیونکہ اس مسئلے میں اجتہاد کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وضو کے مسئلے، غسل کے مسئلے، جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے اس مسئلے کے اوپر سخت ہو جانا، دوسرے کو گمراہ کہہ دینا، حرامی کہہ دینا، زانی کہہ دینا. جیسے طلاق کے بھی کئی مسئلے ہیں، 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہوتی ہے، 3 ہوتی ہے. اختلافی مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے. اس پر بھی موضوع پر میرا ایک کلپ ہے، سنیے گا بڑی تفصیل سے. شروع سے علماء کا اختلاف رہا ہے. تو جو مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہوتا ہے اس کے اندر یہ جملے نہیں کہا جا سکتا. سختی کریں گے، مخالف کو گمراہ کہنا شروع کر دیں گے، پھر آپ فرقے کی لائن میں آپ چلیں. سر آپ بتا رہے ہیں کہ محدث کی الگ ایک فیلڈ ہوتی ہے اور جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں متن کے وہ ایک الگ فیلڈ ہے. تو اتنے سال ہو گئے اب تک ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ ان دونوں نے مل بیٹھ کے ایک کتاب کوئی بنا لی ہو کہ بھائی یہ محدث کی طرف سے یہ صحیح حدیث ہے اور اس پہ اعتراض کیا متن پہ علماء نے وہ یہ حدیثیں، ان کے علاوہ باقی سب
صحیح ہے. تو پھر یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ وہ کتاب اس طرح لا دیں کوئی ہمیں کہ جس کو ہر بندہ بآسانی عوام بھی پڑھ سکے اور وہ دیکھ لے بھائی یہی صحیح ہے. کیونکہ متن پہ آپ کہتے ہیں کہ متن کے ایکسپرٹ الگ ہونا چاہیے اور محدث الگ ہونا چاہیے, دونوں مل کے کوئی ایک کتاب کیوں نہیں بنا دیتے؟ دیکھیں علماء نے تو بہت کام کیا, اللہ کے فضل سے اس دین کے اندر کوئی بھی کمزوری آئی ہے دوسرا عالم آ کے نکالتا چلا گیا. یہ دین آج تک اس لیے پیور ہے چونکہ ہر غیر نبی وہ کبھی بھی ہمیشہ درست تو ہو نہیں سکتا, چاہے وہ مجتہد ہو چاہے وہ مجتہد نہ ہو, محدث ہو, مجتہد ہو, فقیہ ہو, مفسر ہو, کوئی بھی ہو. چونکہ نبی نہیں ہے تو ہر مسئلے میں ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا, غلطی تو کرے گا نا. اس دین کی شان اللہ نے یہ رکھی ہے کہ کوئی بھی عالم آیا اس نے دین کا کام کیا, اس سے جہاں غلطی ہوئی ہے نا آگے آنے والے عالم نے اس غلطی کا ازالہ کیا, لوگوں کو بتایا یہ چیز کمزور ہے, وہ حل ہوتی چلی گئی, پھر آگے حل ہوتی چلی, آگے حل ہوتی چلی. جیسے امام بخاری ہیں, دیکھیے گا امام بخاری نے ایک سٹرگل کی, محنت کی, بہت بڑا محدث تھا. اچھا امام بخاری بائی دا وے سند کا بھی ایکسپرٹ تھا اور متن میں بھی بڑی ایکسپرٹیز تھی آپ کو, لیکن اس کے باوجود ہزاروں حدیثیں لے کر آیا امام بخاری اور ہزاروں صحیح ہیں سند میں بھی متن میں بھی, لیکن بشری تقاضے کے اندر 110 کنفرم ہے اور 150 کے بیچ کچھ اختلافی بھی ہیں, یعنی لگ بھگ 150 کے قریب ایسی حدیثیں ہیں جس کا متن ٹھیک نہیں تھا, وہ غلطی ہو گئی. اب غلطی جب ہوئی ہے امام بخاری سے انسانی تقاضے کے اندر, بعد میں جو ایکسپرٹس تھے متن کے وہ بتاتے چلے گئے ہیں, انہوں نے شرح لکھی بخاری کی, اس شرح میں بتاتے چلے گئے یہ حدیث اس کے متن میں آبجیکشن ہے, یہ حدیث اس کے متن پہ آبجیکشن ہے. یہ کام ہو چکا ہوا ہے. آپ فقط امام ابن حجر عسقلانی کو اگر پڑھیں گے بخاری میں, بخاری کی شرح میں, تو 110 ہے, وہ خود مقدمے میں لکھ کے گئے ہیں کہ 110 حدیثیں بخاری کی ہیں جس کے متن میں آبجیکشن ہے. دیکھنے میں زیادہ لگ رہی ہیں 110, لیکن ہزاروں کے مقابلے میں 110, انسان ہے اتنی غلطیاں کرتا ہی ہے, ٹینشن نہیں لے. ہزاروں صحیح ہیں سند میں بھی متن میں بھی, اس کے مقابلے میں 110 روایتیں ہیں گنجائش, اور مسلم 138 روایتیں جس کے متن میں آبجیکشن ہے. تو کر کے گئے ہیں یہ کام علماء کر کے گئے. اگر میں پڑھوں نہ, انف نالج خود حاصل نہ کروں, چھوٹی موٹی چیزیں پڑھ کے بس یہ دیکھ لیا میں نے ہاں بھائی صحیح حدیث ہے, صحیح مطلب صحیح ہے, تو اس میں میرا قصور ہے نا. ایکسپرٹس کو میں نے پڑھا نہیں, باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا, تو غلطیاں تو کھاؤں گا. اگر آپ میڈیکل پراپر نہ پڑھو, علاج کرنا شروع کر دو گے, پھر آپ لوگوں کا شفا بھی ہوگی آپ کے ذریعے سے, لیکن لوگ خراب بھی ہوں گے آپ کے ذریعے سے. سر 2 سوال ہیں, تقلید سے متعلق ہے ایک, اور دوسرا بھی تقلید سے ہی ریلیٹڈ ہے. ایک تو یہ کہ سر علماء یہ بیان کرتے ہیں, کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے فقہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی کا, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ فوراً کسی بھی مسئلے کو اپنی رائے کے مطابق چن لیں. اور لیکن علماء ساتھ ہی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی علاقے میں اگر اختلاف فتویٰ ہو جائے کہ ایک آپ کے علاقے کا ایک عالم ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے مسئلہ اے پہ, دوسرا عالم آپ کو مسئلہ بی پہ دے رہا ہے, تو اختلاف فتوی کی صورت میں عوام اپنے حالات اور احوال کے مطابق جس کو چاہے ترجیح دے کے اپنی مرضی سے ہی اس کو اپنی ہوا کے لیے کہہ لیں کہ اپنے خواہش کے مطابق جس فتوے کو بھی چاہے وہ عمل کر سکتی ہے. تو کیا یہ مسئلہ درست ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تقلید آیا آپ نے جیسے بیان کیا کہ کسی ایکسپرٹ کی آپ نے کرنی ہے, تو کیا کسی ایک مخصوص ایکسپرٹ کی کرنی ہے؟ جیسے فقہ حنفی ہے تو میں امام ابو حنیفہ کی ہی کروں گا, تقلید شخصی جس کو کہتے ہیں, کیا یہ واجب کے درجے میں ہے, فرض کے درجے میں؟ ان 2 سوالوں یہ 2 سوال ہو گئے ہیں بھی, جواب زیادہ لمبا نہ ہو جائے. پہلے تو تقلید شخصی کی گنجائش ہمارے دین میں نہ بالکل ہے, نہ آج تک کسی عالم نے اس کی جواز دیا ہے. یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. تقلید شخصی مطلب آپ ایک ہی ایکسپرٹ کو ٹھیک سمجھو, اسی کو فالو کرتے چلے جاؤ. ہمارے یہاں تقلید شخصی کو بھی ضروری سمجھتے ہیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے, میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ حوالے تو دیں فقہ حنفی کے, کتنے علماء نے لکھا ہے تقلید شخصی واجب, آپ یقین کریں حوالہ ہی نہیں دیتے مجھے, اس کے بدلے میں انہیں حوالہ دیتا ہوں. مثال وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو, بڑے مشہور عالم دین, آپ پڑھیے گا, مقدمے کے اندر یہ رد المختار میں بحث کر کے گئے ہیں. انہوں نے کہا تقلید شخصی کوئی دین میں اس کی گنجائش نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس چیز کو اللہ نے لازم نہیں رکھا, اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے لازم نہیں رکھا, ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ اچھا, اس کے علاوہ مسلم الثبوت ہمارے یہاں درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے, اس کے اندر بھی پوری فصل ہے, باب ہے. انہوں نے باندھا کہ تقلید شخصی ایک امام کی تقلید واجب ہے. انہوں نے کہا شر پسند عناصر ایسی باتیں کرتے ہیں, اس چیز کے بدعت سیاح ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں رہا ہے. اس کے علاوہ امام ابن حمام فقہ حنفی کے کتنا بڑا نام ہے, محقق ہے, مجتہد ہے,
وہ بھی ذکر کر کے گئے ہیں، تقلید اللہ نے واجب نہیں رکھی، ہم کہاں سے کریں؟ بھئی فیصلہ کن بات کیا ہے؟ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ ہر وہ بات جس کی دلیل قرآن سنت کی مطابقت میں زیادہ جائے گی ہم اس کو لیں گے۔ اب اس میں مزاج کی بات ہے بھائی، جیسے ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا، اس کے اندر سپوز علماء کے دو اختلافات رہے ہیں، دو موقف سامنے آتے ہیں، ایک موقف پر امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہو، ایک مثال ہے، ایک موقف پر امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہو۔ آپ کے سامنے وہ موقف آیا، آپ نے دلیل دیکھا، دلیل سے آپ کو امام ابو حنیفہ کا استدلال زیادہ مضبوط لگ رہا ہے، آپ اس لیے اس کو ترجیح دیتے ہیں، بس یہ ہے فیصلہ کن بات۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے 100 مسئلے رکھے جائیں، اس میں 80% آپ کو امام ابو حنیفہ کا ہی استدلال اچھا لگ رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن دلیل کی بنیاد پر ہی قول کو چنا جاتا ہے۔ پریکٹیکلی ایک عالم دین ایسا نہیں گزرا جس نے ہمیشہ حنفی ہو کے حنفیوں پر فتویٰ دیا ہو، شافعی ہو کے شافعیوں پر فتویٰ دیا ہو۔ آپ کسی عالم کا نام لیں ان کی کتابوں سے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، شافعیوں پر بھی فتویٰ دیتے ہیں، مالکی حنبلیوں پر بھی دیتے ہیں، جو قول مضبوط لگتا ہے قرآن۔ اب اس میں ظاہر ہے آپ کو ایک قول زیادہ اچھا شافعی استدلال لگ رہا ہوگا، مجھے نہ لگ رہا ہو، یہ بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ جیسے علامہ شامی ہے، 50 مسئلوں پر فقہ شافعی پہ فتویٰ دیتے ہیں، مالکی پہ فتویٰ دیتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کئی دوسرے امام ابن حمام نے کئی مسئلوں کے اندر فقہ شافعی، مالکی، حنبلی استدلالات کو ترجیح دی ہے، اس طرح دیگر علماء۔ تو تقلید شخصی واجب ہے، مجھے کتابوں میں تو نہیں ملتا، تو کتابوں میں تو تمام علماء کرام نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے، بلکہ بدعت سیئہ قرار دی ہے۔ بلکہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ فقہ حنفی کے جتنے بڑے علماء گزرے ان کی کتابوں سے ریفرنس لا کے آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ کس نے لکھا ہے تقلید شخصی واجب ہے۔ مجھے تو نہیں ملا آج تک کتابوں کے اندر، معتبر علماء کی کتابوں کے۔ میں نے 3 حوالے آپ کو دیے، مسلم و ثبوت، شامی، فتح امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ بڑے ہیں، بہت بڑے نام ہیں، ان کے مقابلے کا آپ کوئی بھی ایک حوالہ لا کے دکھائیں، نہیں ملتا۔ اسی طرح لوگوں کو بھی دیکھو تربیت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اپنے نفس کی خاطر نہ ادھر ادھر پھرتے رہیں، ہمیشہ مسلمان ہونے کے ناطے ایک ذہن ہونا چاہیے ان کو، ایکم احسن عملا۔ اللہ نے بیان کیا تمہارا امتحان ہی یہ ہے، لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اندر سب سے بیسٹ چیز کو کون چنتا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے اس دنیا میں آنے۔ تو جب کبھی اس کے سامنے موقفات علماء کے سامنے ہے، جو بات دلیل میں زیادہ مضبوط لگ رہی ہے اس کو فالو کرے، بس یہی ذہن ہونا چاہیے۔ یہ آہستہ آہستہ تربیت کرنے سے یہ ذہن بن جاتا ہے لوگوں کا، ایسی کوئی بات نہیں۔